اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مومنین مومنات، خداوند متعال آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ خطبہ شعبانیہ کے حوالے سے آج نواں لیکچر ہے جس کا موضوع ہے حقیقی روزہ دار۔ تو حقیقی روزہ دار وہ ہے جو فرشتوں کی سی پاکیزہ روح کا حامل ہو، جس میں صرف خیر اور طہارت کی نیت ہو، لیکن جب حق کا دفاع کرنے کا موقع آئے تو وہ کسی بھی مصلحت یا خوف میں مبتلا نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، جو شخص اس مہینے میں اپنا اخلاق بہتر بنائے گا، اللہ اسے اس دن صراط پر آسانی سے گزرنے کی اجازت دے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے۔ جو اپنے غلاموں یا ماتحتوں پر نرمی کرے گا، اللہ اس کے حساب کو آسان کر دے گا، اور جو اس مہینے میں اپنے شر کو روک لے گا اور اپنی طرف سے لوگوں کو اذیت پہنچانا روک لے گا، اللہ قیامت کے دن اس سے اپنا غضب دور کر دے گا۔ جس شخص نے اپنے شر کو دوسروں سے روکے رکھا، یعنی لوگ ہیں ایک دوسرے کو اذیت پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، تو جس نے اپنی تکلیف جو دوسروں کو پہنچاتے ہیں لوگ، اس نے روکا، خواہ وہ دل میں کینہ رکھنے کی صورت میں ہو، یعنی اسے چاہیے کہ کینہ نہ رکھے، یہ ہے اپنے شر کو روکنا۔ زبان کی بدگوئی اور بہتان جس شکل میں بھی ہو، یا ہاتھ یا جسم کے ذریعے کسی کو تکلیف پہنچانے کی صورت میں ہو، وہی حقیقت میں روزے کا مفہوم سمجھا جاتا ہے، کیونکہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ ان چیزوں سے رکنے کا نام بھی ہے، بلکہ ہر قسم کی برائی اور ایذا رسانی سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے 3 انعامات بیان فرمائے۔ پہلا انعام یہ ہے کہ صراط پر آسانی ہوگی۔ جو شخص دوسروں کو اپنے شر سے محفوظ رکھے گا، اللہ اسے قیامت کے دن صراط عبور کرنے کی آسانی عطا فرمائے گا۔ یہ وہ راستہ ہے جو جہنم پر نصب ہوگا اور سب کو اس پر سے گزرنا ہوگا۔ بعض لوگ آسانی سے گزر جائیں گے، جبکہ بعض وہیں جہنم میں گر جائیں گے۔ لہذا دوسرا جو ہے، حساب میں تخفیف ہوگی، چھٹکارا ہوگا، اس میں کچھ نہ کچھ نرمی ہوگی۔ جو اپنے شر کو دوسروں سے دور رکھے گا، اللہ اس کے حساب کو آسان بنا دے گا، کیونکہ اس نے دنیا میں کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، اور نہ ہی کسی اور طریقے سے، تو خداوند ذوالجلال اس کو حساب کتاب میں تخفیف فرما دے گا، اس میں نرمی فرما دے گا۔ تو تیسری چیز جو ہے، اللہ کا غضب دور ہوتا ہے۔ جو شخص لوگوں پر ناحق غضب نہ کرے، غصہ نہ کرے اور انہیں ایذا اور تکلیف نہ پہنچائے، اللہ قیامت کے دن اس سے اپنا غضب دور فرما دے گا۔ روزے کی حقیقت اور تقوی کا حصول، قرآن و احادیث میں اس بارے میں بہت زیادہ بیانات ہیں۔ قرآن مجید نے روزے کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183۔ بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا ہمارے اوپر روزے فرض ہیں یا پہلی امتوں پر بھی فرض تھے؟ تو قرآن کی اس آیت سے واضح ہو جاتا ہے کہ روزے پہلی امتوں پر بھی فرض ہوا کرتے تھے۔ تو اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ روزے کا مقصد صرف بھوکا اور پیاسا رہنا نہیں، بلکہ تقوی کا حصول ہے، یعنی اپنی نفسانی خواہشات اور برے اعمال پر قابو پانا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ انہیں ان کے روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ یہ بات اہل سنت کی کتاب سنن ابن ماجہ
کی حدیث 1690 میں بھی ملتی ہے، اور خود ائمہ اطہار علیہ السلام سے بھی ایسی روایات ملتی ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی دوسروں کو اذیت پہنچاتا ہے، زبان سے گالیاں دیتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے یا ظلم کرتا ہے، تو اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جب تم روزہ رکھو تو تمہاری آنکھیں، زبان، کان، ہاتھ اور تمہارے تمام اعضائے بدن جو ہیں وہ بھی روزے دار ہونے چاہیے۔ یہ حدیث وسائل الشیعہ جلد 10 صفحہ 138 پر موجود ہے۔ اچھا، دوسری چیز جو اخلاق، صلہ رحمی اور یتیموں کی کفالت۔ رسول خدا نے فرمایا، جو شخص اس مہینے میں کسی یتیم کی عزت کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کی عزت کرے گا۔ جو اپنے رشتہ داروں سے جڑے گا، اللہ اسے اپنی رحمت سے جوڑ دے گا، اور جو قطع رحمی کرے گا، اللہ اسے اپنی رحمت سے محروم کر دے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، آرڈر دیا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داروں کے بارے میں بھی ڈرتے رہو، بے شک اللہ تم پر نگران ہے۔ یعنی سورہ نساء کی پہلی آیت ہے۔ حضرت امیر کائنات فرماتے ہیں، یتیموں کا حق ضائع کرنے اور صلہ رحمی کو توڑنے سے بچو، کیونکہ یہ دونوں اعمال اللہ کے عذاب کو جلدی لے آتے ہیں۔ یہ نہج البلاغہ کے خطبہ 113 میں موجود ہے۔ نمبر 3، عبادات، تلاوت قرآن اور دعا کی فضیلت۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس مہینے میں ایک مستحب نماز پڑھے گا، اللہ اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرمائے گا، اور جو فرض نماز ادا کرے گا اسے 70 گنا ثواب عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنا اجر و ثواب ہے ماہ رمضان میں اور روزے دار کے لیے۔ اور جو شخص اس مہینے میں مجھ پر درود بھیجے گا، اللہ اس کے ترازو کو اس دن بھاری کر دے گا جس دن ترازو ہلکے ہوں گے۔ یعنی میزان اعمال میں جب ہلکا پن ہوگا تو اللہ ان کے میزان اعمال کو بوجھل کر دے گا، بھاری کر دے گا۔ اور جو اس میں ایک آیت قرآن کی تلاوت کرتے ماہ رمضان میں، اسے ماہ رمضان کے علاوہ 11 مہینوں میں جو پورا ختم قرآن کرے اور ماہ رمضان کی ایک آیت پڑھے، اس کا ثواب برابر ہے۔ قرآن کی تلاوت کے بارے میں ارشاد الہی ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن اس راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھا راستہ ہے۔ سورہ اسراء میں آیت موجود ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن کو زیادہ پڑھو کیونکہ یہ دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے۔ نہج البلاغہ کی حکمت 110 میں ہے۔ اور شیطان کا قید ہونا اور دعا کی قبولیت بھی اس میں بیان کی گئی۔ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھلے ہیں، اللہ سے دعا کرو کہ وہ انہیں تم پر بند نہ کرے۔ جہنم کے دروازے بند ہیں، اللہ سے دعا کرو کہ وہ انہیں تم پر نہ کھولے۔ اور شیاطین قید کر دیے گئے ہیں، اللہ سے دعا کرو کہ وہ انہیں تم پر مسلط نہ کرے۔ یہاں شیاطین کا قید ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کی برکت سے شیطان کے وسوسے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ روزہ ایک ایسی ڈھال ہے جو انسان کے اندر روحانی طاقت پیدا کرتا ہے اور اس کے نفس کو قابو میں رکھتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص چاہے کہ شیطان اس پر قابو نہ پائے، اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے اللہ کو یاد کرے اور تقوی اختیار کرے۔ بحر الانوار میں یہ حدیث موجود ہے۔ پیغمبر اکرم نے ماہ رمضان کے استقبال کے بارے میں اپنے خطبہ مکمل فرمایا تو امیر المومنین علی بن ابی طالب نے آپ سے سوال کیا، یا رسول اللہ،
اس مہینے میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابا الحسن، اس مہینے میں سب سے بہترین عمل اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ یہ حدیث وسائل الشیعہ میں موجود ہے۔ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جواب پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جواب آپ کے پورے خطبے کا خلاصہ ہے۔ دوسرے الفاظ میں روزے کا مقصد یہ ہے کہ روزہ دار صوم اکبر تک پہنچ جائے، یعنی صوم اکبر یعنی بڑے روزے تک پہنچ جائے، یعنی گناہوں اور برائیوں سے پرہیز کرے۔ یہی بات قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں بھی واضح ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگاری کیا ہے؟ وہی تقوی ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے پرہیز ہے۔ تقوی روزے کے یعنی تشریح کا ایک اہم مقصد ہے، اور روزہ در حقیقت انسان کی نفسانی خواہشات کو قابو میں لانے کی ایک تربیت ہے، تاکہ وہ نہ صرف کھانے پینے کی خواہشات کو ترک کرے بلکہ ہر قسم کے گناہوں اور برائیوں سے بھی دور رہے۔ یہ خطبہ ماہ رمضان کی حقیقت کو سمجھنے، روزے کی حکمت کو جاننے اور اس بات کو سمجھنے کے لیے انتہائی اہم ہے کہ انسان خود کو روزے کے لیے کیسے تیار کرے۔ یہ تیاری صرف رمضان المبارک کے داخل ہونے سے پہلے ہی ضروری نہیں، بلکہ یہ ایک مسلسل عمل ہے جس کی ہر روزہ دار کو ہر روز ضرورت ہوتی ہے۔ روزہ دار کو چاہیے کہ وہ ہر روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے اس خطبہ میں جو دی گئی وصیتیں ہیں ان کو یاد کرے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ تیاری صرف روزے کی فرضیت تک محدود نہیں کہ روزہ فرض ہے اور تیاری کرنی چاہیے اور بچنا چاہیے، اور بلکہ یہ ہر اس فریضہ اور حکم پر مشتمل ہے جو اللہ نے ہم پر نافذ کیا ہے، یعنی نماز ہے، حج ہے اور دوسرے اعمال ہیں۔ لہذا ان میں بھی ہمیں تقوی کی ضرورت ہے۔ جتنا بہتر نفسیاتی اور علمی تیاری ہوگی، اتنا ہی بہتر اور پرجوش انداز میں ہم ان فرائض کو ادا کر سکیں گے۔ قرآن کریم ائمہ طاہرین علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں جو قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں، تو اس میں نافرمانیوں سے بچنا اور اطاعت کرنا ہے۔ صوم اکبر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے، آپ نے فرمایا، صوم القلب خیر من صوم اللسان وصوم اللسان خیر من صوم الباطن۔ دل کا روزہ زبان کے روزے سے بہتر ہے اور زبان کا روزہ پیٹ کے روزے سے بہتر ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ حقیقی یہ روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد دل اور زبان کو بھی گناہوں سے بچانا ہے۔ پرہیزگاری کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، الصوم جنۃ من النار، روزہ جہنم سے بچاؤ کا ایک ڈھال ہے۔ اس حدیث میں روزے کو گناہوں سے بچاؤ کا ذریعہ بتایا گیا ہے، جو کہ تقوی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اور روزے کی روحانی تربیت، امام محمد باقر علیہ السلام اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اذا صمت فلیصم سمعک و بصرک و شعرک و جلدک، جب تم روزہ رکھو تو تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارے بال اور تمہاری جلد بھی روزہ دار ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ہر عضو کو گناہوں سے بچانا چاہیے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ ماہ رمضان میں روزے کا اصل مقصد تقوی حاصل کرنا ہے، یعنی اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کرنا۔ یہ پرہیزگاری صرف کھانے پینے تک محدود نہیں، بلکہ ہر قسم کے گناہوں سے بچنا بھی اس میں شامل ہے۔ روزہ دار کو چاہیے کہ وہ اپنے دل، زبان اور دیگر اعضاء کو بھی گناہوں سے بچائے، تاکہ وہ حقیقی معنوں میں صوم اکبر تک پہنچ سکے۔ لہذا اس مہینے میں انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے روزہ کو ہر ممکن صورت میں بچائے اور تقوی اختیار کرے،
ماہ رمضان صرف ایک عبادتی مہینہ نہیں بلکہ ایک مکمل تربیتی پروگرام ہے جو ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنے اور اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں روزے کے حقیقی فلسفے کو سمجھے گا، اپنی اخلاقی اور روحانی اصلاح کرے گا، وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقدس مہینے کے فیوز و برکات سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے روزے کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمیں روزے کے وہ تمام فوائد جو خدا ذوالجلال اپنے نیک بندوں کو عطا کرتا ہے وہ ہمیں بھی عطا فرمائے، اور ہمیں متقی اور پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں حقوق اللہ کی ادائیگی، حقوق الناس کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہمیں شیطان مردود کے چنگل سے آزاد فرمائے اور اپنی رحمت کا وسیع سایہ نصیب فرمائے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے تمام مومنین و مومنات دنیا میں جہاں پر بھی وہ عبادات انجام دے رہے ہیں، نماز، روزہ اور عبادات، دعائیں یہ پڑھ رہے ہیں، پروردگار ان کی دعاؤں کو، عبادات کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمیں امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا حقیقی حبدار اور شیعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری آنکھوں کو اور ہمارے قلب کو اس قابل بنائے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو یاد بھی کریں اور ان کی زیارت سے شرف یاب ہو سکے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔